پریا میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین محترم. آپ کے سوالات اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم امان صاحب. حضرت جی سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. سوالات ہمارے پاس آج بھی بہت سارے ہیں. محمد ناصر عرفان نے یہ کہتے ہیں حضرت جی غزوۃ الہند میں کتنا عرصہ باقی ہے، کیونکہ بھارتی اشتعال انگیزی سے تو لگتا ہے کہ وہ وقت آن پہنچا ہے. گزارش یہ ہے جی الحمدللہ کہ کوئی تاریخ کا تعین ممکن نہیں، اس لیے کہ اللہ کریم نے نہیں بتایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا، کوئی تاریخ نہیں بتائی گئی. حدیث شریف میں غزوۃ الہند کا تذکرہ ہے، حالات کا تذکرہ ہے، اس کی یہ کیفیات میں کا. ایک سوال اور شامل کر دوں ساتھ ہی، تاکہ یہ پھر وہ ساتھی اس میں ظفر ہیں گلگت سے، ان کا سوال اس سے ریلیٹڈ یہ ہے کہ غزوۃ الہند کا اسلام میں تصور کیا ہے، تو اسی طرف ہی آپ جا رہے ہیں. تصور اسلام میں یہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ہند میں معرکہ ہوگا کفر و اسلام کا. ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ کفر سارا ایک طرف ہو جائے گا، اسلام ایک طرف، اور ٹکرائیں گے، اور وہ جو میدان کارزار ہوگا وہ الہند ہوگا. صحیح. الہند سے بر صغیر مراد ہے. پاکستان ہندوستان مشترک کا جو بر صغیر ہوتا تھا اسے الہند کہتے ہیں. تو وہ میدان کارزار ہوگا اور کفر کو شکست ہوگی اور اسلام کی نشاط ثانیہ پھر سے ہوگی. اب تاریخ کا تعین ممکن نہیں ہے، تو حالات یہ شہادت دیتے ہیں کہ انتہائی تیزی سے اس طرف جا رہے ہیں. ورنہ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اب حضور کے بڑے خاص راویان حدیث میں سے ہیں، بہت زیادہ حدیثیں انہوں نے روایت کی ہیں، آپ کے صحابی ہیں. تو وہ اس زمانے میں وصال نبوی کے بعد تیار ہوا کرتے تھے، دعا کیا کرتے تھے کہ یا اللہ مجھے غزوہ ہند میں شرکت کی توفیق دے. مارا گیا تو بلا حساب جنت جاؤں گا، بچ گیا تو لوگ ابو ہریرہ غازی کہیں گے. سبحان اللہ. مطلب تب سے لوگ انتظار کرتے چلے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے. کئی صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین کے لوگ، بزرگ لوگوں سعید کے ہجرت کر کے ہند کو آئے کہ غزوہ ہوگا تو شرکت کریں گے، جن کی قبور یہاں ملتی ہیں. لوگ ہر زمانے میں تیار رہے، اس زمانے میں بھی تیار رہے، لیکن اس کا کون سا لمحہ، کون سی گھڑی ہے، یہ تو اللہ کو. یہ اللہ بہتر جانتا ہے. جب 90 کی دہائی کے شروع میں یہ بات میں نے کی تھی، تو اس وقت سارے لوگ اسے عجیب سمجھتے تھے اور کہتے تھے یہ کوئی سمجھ میں آنے والی بات نہیں. لیکن اب 90 سے آج تک حالات نے اتنی کروٹیں لی ہیں کہ اب ہر بندہ کہتا ہے کہ یار یہ لگتا ہے ہوگا ایسا، ہوگا، اور ہونے کو ہے. ہونے کو تو لگتا ہے کہ ہونے کو ہے. ہے. بالکل صحیح بات کہ ہے. دنیا کا کفر یکجا ہو رہا ہے، اور جب کفر اکٹھا ہو جائے گا تو مجبوراً مسلمانوں کو بھی یکجا ہونا پڑے گا. تو اس کا ایک صحیح وقت کون سا ہے وہ اللہ کو بہتر پتہ ہے. بالکل ٹھیک ہے. مسز اورنگزیب ہیں کراچی سے. یہ سوال ویسے تو کئی بار ہمارے پروگرام میں ڈسکس ہو چکا ہے، لیکن پھر بھی تھوڑا سا اس پہ روشنی ڈال دیجیے گا. قسطوں پر بینک سے گاڑی لینا کیا جائز ہے؟ قسطوں پر بینک سے جو گاڑی دیتے ہیں بچے، اس میں دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ وہ قیمت اگر 10 لاکھ کی گاڑی ہے، قسطوں پر وہ 11 یا 11.5 لاکھ 12 لاکھ کی دیں گے. ٹھیک ہے. تو اس میں تو کوئی حرج نہیں، چونکہ آپ نے وہ رقم لیٹ دینی ہے، توڑ کے دینی ہے، اور پہلے قیمت طے ہو گئی. ٹھیک ہے. کہ یہ جی آپ کو 12 لاکھ میں ملے گی اور آپ اس کا جو ہے اتنی قسط ماہانہ دیں گے، تو اس میں تو کوئی حرج نہیں. ٹھیک ہے. دوسرا اس میں یہ ہے کہ اگر وہ قسط لیٹ ہوتی ہے تو اس پہ سود لگتا ہے. ٹھیک ہے. وہ حرام ہے. تو پھر آپ اگر گاڑی لیتے ہیں تو آپ قسطیں باقاعدگی سے دیں، اس کو لیٹ نہ کریں. دوسری اس میں ایک اور بات بھی ہے، لوگ قسطوں پہ گاڑی لے لیتے ہیں، پہلی قسط یا تھوڑا سا جو جمع کرانے کرا کے پھر انہیں 5-6 مہینے قسطیں نہیں دیتے، گاڑی استعمال کرتے رہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ گاڑی پکڑ لیں گے، پھر وہ گاڑی پکڑ کے لے جاتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں چلو اتنے پیسے میں 6 مہینے گاڑی چلا لی. یہ ناجائز اور حرام ہے. صحیح. اس طرح نہیں کرنا چاہیے. جو معاہدہ آپ کرتے ہیں اس پہ پورا رہنا چاہیے. بالکل. قسطیں بر وقت ادا کریں، سود کی طرف نہ جائیں، تو کوئی حرج نہیں. بالکل صحیح. جہانگیر ہیں چکوال سے. یہ کہتے ہیں حضرت جی تقدیر کیا ہے؟ تقدیر اللہ کریم کے فیصلے ہیں.
اور جو اس نے طے کر دیے ہیں جنہیں کوئی چیلنج نہیں کر سکتا۔ صحیح۔ تقدیر بیٹے دو طرح سے ہے، تقدیر مبرم اور تقدیر معلق۔ تقدیر مبرم یہ ہے جنہیں امور تکوینی کہا جاتا ہے، جو طے شدہ ہیں کہ کس نے کس وقت پیدا ہونا ہے، اس کا قد کیا ہوگا، شکل کیا ہوگی، عقل کتنی ہوگی، شعور کتنا ہوگا، صورت کیسی ہوگی۔ یہ چیزیں جو انسان کے بس میں نہیں ہیں، یہ تقدیر میں۔ صحیح۔ دوسری تقدیر معلق ہے، ہینگنگ ڈیسیژنز، جو انسان کے کردار سے وابستہ کر دیے گئے۔ مثلا ایک راستہ ہے، آپ کو یہاں سے بتا دیا جاتا ہے کہ اگر آپ اس دائیں طرف سے گزریں گے تو یہ راستہ محفوظ ہے، بائیں طرف سے، دونوں راستے وہیں جاتے ہیں جہاں آپ کو جانا ہے۔ بائیں طرف سے جائیں گے تو ادھر جنگل بھی ہے، ویرانہ بھی ہے، درندے بھی ہیں، ڈاکو بھی ہیں، ہو سکتا ہے آپ بچ کے بھی نکل جائیں، ہو سکتا ہے آپ مارے جائیں۔ اب یہ فیصلہ آپ کا ہے کہ آپ وہ راستہ جو سیف ہے وہ لیتے ہیں یا وہ راستہ جو پرخطر ہے لیتے ہیں۔ صحیح۔ اگر پرخطر راستہ لیتے ہیں اور اس میں آپ پر مصیبتیں آتی ہیں تو یہ آپ کے فیصلے کے نتیجے میں، یہ تقدیر کے حکم کے مطابق نہیں ہے، آپ نے اپنے لیے انتخاب کیا ہے۔ صحیح، تو وہ آپ کی تقدیر بن گیا ہے، وہ آپ کی تقدیر بن گیا۔ آپ نے چونکہ اس کو سلیکٹ کیا ہے، یہ جو ہم تقدیر کا مسئلہ پوچھتے ہیں، ہمارا خیال یہ ہوتا ہے کہ ہم جو برائیاں کرتے ہیں یہ بھی تقدیر ہے۔ صحیح، بالکل۔ یہ ہمارے فیصلے ہوتے ہیں۔ جو اسلام جو ہے وہ ایک سیف راستہ ہے، دونوں جہانوں میں محفوظ، آرام دہ۔ صحیح۔ خلاف اسلام جو زندگی ہے یہ پرخطر راستہ ہے، کہیں کوئی سانپ ڈس لے، کہیں جھاڑ جھنکاڑ میں دامن الجھ جائے، کہیں ڈاکو پڑ جائیں، کہیں کوئی درندہ پڑ جائے تو یوں گرتا پڑتا، زخمیں کھاتا، چوٹیں کھاتا، جانا آخر اس نے پہنچنا تو وہی ہے، وہی ہے، بالکل۔ لٹا پٹا کٹا پھٹا جا پہنچے گا تو، اور وہ یہ اس کے اپنے فیصلے کے نتیجے ہیں۔ صحیح، بالکل صحیح۔ علی اصغر ہیں، ان کا سوال ہے کہ لطائف کیا ہیں اور ان کی حقیقت کیا ہے، قرآن و سنت کی روشنی میں رہنمائی فرما دیجیے۔ قرآن کریم نے عفیدہ کا ذکر کیا ہے۔ عفیدہ انتہائی گہرائی دل کی جو ہے اسے کہتے ہیں، دل کے انتہائی اندر کی چیز۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی اور صحابہ کرام کے قلوب پر، سینے پر ہاتھ پھیر کر بھی انہیں جلا بخشی، اور آپ کی نگاہ جس پہ پڑتی تھی روشن ہو جاتی تھی۔ تو یہ تمام تصوف کی کتابیں میرا خیال ہے کوئی 250-300 کے قریب تو ہماری لائبریری بھی ہیں اس موضوع پہ۔ صحیح۔ تو اس موضوع پہ بہت سی کتب ہیں بزرگوں کی، انہیں دیکھنا چاہیے۔ بلکہ علی اصغر صاحب، ہم نے ایک ویب سائٹ جو آپ کو ہم بتاتے ہیں المرشد.tv، بڑا ڈیٹیلڈ ذکر ہے اس کے اندر بھی۔ آپ صرف لطائف لکھیں گے اس کی سرچنگ میں جا کے تو جہاں جہاں بھی جس پریام کے اندر لطائف کا ذکر ہوا ہے وہ پریامس آپ کے سامنے آ جائیں گے، آپ ان میں دیکھیں گے تو آپ کو بڑا ڈیٹیل سے اس پہ پہلے بات ہو چکی ہے، آپ دیکھیں۔ یہ روح کے اعضائے رئیسہ ہیں، عالم انور سے ہیں، جیسے بدن کے لیے آنکھ، کان، ناک اعضائے رئیسہ ہیں جن سے دیکھتا سنتا ہے دل ہے، اسی طرح روح کے اعضائے رئیسہ یہ لطائف ہیں۔ سبحان اللہ۔ یعنی کہ اگر روح سے آپ نے روح کو بہتر انداز میں آپ نے استعمال کرنا ہے اور اس کو بہتر ڈگر پہ لے کے چلنا ہے تو اس کی آنکھیں کان سب کھلے اور روشن ہونے چاہیے، اور انہیں روشن کرنے کے لیے یہ لطائف بہت ضروری ہے۔ یہ لطائف ہیں، یہ ذکر الہی سے روشن ہوتے ہیں، اس سے وہ جلا پاتا ہے، اپنی راہ تلاش کرتا ہے۔ یہ تو پھر بہت بنیادی چیز ہوگی، کیونکہ اگر انسان سن نہیں سکتا، اگر وہ گونگا ہے، اگر اس کی آنکھیں نہیں ہیں تو اس کے لیے تو بہت مسائل ہیں۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی مرحوم کی بڑی مارکۃ الاراء تفسیر ہے، تفسیر مظہری، اس میں وہ لکھتے ہیں کہ ہر مسلمان مرد عورت پر یہ ذکر قلبی سیکھنا واجب ہے، اس کے بغیر چارہ ہی نہیں۔ بالکل ٹھیک بات ہے، کیونکہ یہ تو جس طرف آپ نے ابھی اشارہ کیا ہے، یہ اس کے بغیر تو واقعی چارہ قرآن نہیں نے ہے۔ بھی اس کی بنیاد رکھ دی نا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کا قرار جو ہے وہ سبحان ذکر اللہ، الہی میں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک بے شک۔
بے شک، اگر چاہتے ہیں کہ ہماری روح بھی ہمارے جسم کی طرح چاق و چوبند اصل مقصد تو روح کی حیات ہے نا جی، جسم تو روح کے استعمال کا ایک آلہ ہے۔ بالکل صحیح۔ آپ کے پاس ایک مہمان آتا ہے، اس کو وہ گھوڑے پہ سوار آتا ہے، آپ گھوڑے کی مالش بھی کرتے ہیں، اسے دانہ بھی دیتے ہیں، پانی پلا، سوار کو پوچھتے ہی نہیں یہ کیا طریقہ ہے؟ تو کوئی طریقہ نہیں ہے۔ اگر اس کے گھوڑے کی اتنی خدمت ہو رہی ہے تو سوار کی اس سے زیادہ ہونی چاہیے۔ بالکل صحیح ہے۔ تو روح اصل مالک ہے، سوار ہے، گھوڑا ہے، سواری ہے، بدن تو اس کی، تو بدن کو ہر کوئی پالتا ہے، روح کو پوچھتے ہی نہیں۔ بالکل صحیح، بالکل ٹھیک بات ہے۔ حضرت جی پھر مجھے ایک بریک پہ جانا پڑ رہا ہے اور پیچھے سے آواز آ رہی ہے کہ جی بریک پہ جانا ہے، تو کچھ اور سوال ہیں یہ بریک سے واپس آ کے شامل کرتے ہیں۔ ناظرین محترم، اگر آپ بھی اس پروگرام میں شامل ہونا چاہیں اپنے سوال کے ذریعے تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے، آپ نوٹ فرما لیجئے 0333455021، اور اسی طرح سے آپ ہمیں ای میل کر سکتے ہیں۔ ای میل کے لیے almurshed.tv کی ویب سائٹ پہ جائیے، کوسچن کے آپشن میں جا کے سب سے پہلے آپ وہاں پہ چیک کیجئے کہ جو سوال آپ بھیجنا چاہیں، وہاں پہ سرچنگ دی ہوئی ہے، اس میں جا کے آپ وہ موضوع کے اعتبار سے سرچ کریں کہ کیا پہلے سے یہ سوال ہو تو نہیں چکا، اور اگر ہو چکا ہے تو اس کو آپ اسی ویب سائٹ میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کس ایپیسوڈ میں ہے، اس میں آپ اس کا جواب دیکھ لیجئے، اور اگر کوئی نیا سوال ہے تو وہ آپ ہمیں بھیج دیجئے۔ اسی طرح سے آپ کے جتنے بھی سوالات ہیں وہ اس ویب سائٹ کے اندر موجود ہوتے ہیں، انڈیکس وائز آپ نام سے بھی اس کو سرچ کر سکتے ہیں، شہر کے نام سے اس کو سرچ کر سکتے ہیں، موضوع کے اعتبار سے سرچ کر سکتے ہیں، اور اسی طرح سے آپ اس میں قرآن پاک کے حوالے سے اردو انگلش تراجم دیکھ سکتے ہیں حضرت جی کے، اور حضرت جی کی بیانیہ تفاسیر جو اردو میں اور پنجابی میں موجود ہیں وہ بھی آپ اس پروگرام کے ذریعے سن سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں۔ ایک مختصر کمرشل بریک، حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔